بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام عليكم إخوتي الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 107، وموضوع درسنا باب الشكاوى والمشاجرات. الشكاوى جمع شكوى. أنتم تعرفون الطالب يذهب إلى الأستاذ ويشكو إليه طالبا، شكا يشكو. انا اشکوک الی استاذ، میں آپ کی شکایت استاذ سے کروں گا. انا اشکوک الی استاذ. وانتم سمعتم شعر الامام الشافعی رحمہ اللہ قال شکوت الی وکیع سوء حفظی، شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، وقال ان العلم نور من الہی ونور اللہ لا يعطى لعاصي. فشكوت بمعنى الشكوى. وقال تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فتعالوا ندرس باب الشكاوي أو شكاوى والمشاجرات. المشاجرة من المجادلة، كما بين الطالبين أو بين الشخصين مجادلة، يعني آپس میں لڑنا جگڑنا. فهناك هذه الأساليب نحتاج إليها عندما نريد نتحدث في هذا الموضوع. فتعالوا نتعلم هذه جمل المتداولة في الشكاوي والمشاجرات والمجادلة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الشكاوى والمشاجرات. شاجر يشاجر، فمشاجرة بمعنى مجادلة، وأنتم سمعتم مشاجرات الصحابة. فشاجر التلميذ مع تلميذ آخر، أو شاجر طالب مع طالب آخر، ایک طالب علم نے دوسرے سے جھگڑا کیا. فهذه مشاجرات. فسنأخذ حوار وشكاوى الطلاب إلى المعلم. طالب يذهب إلى المعلم ويقول يا معلمي هذا ضربني، اس نے مجھے مارا. هذا شتمني، اس نے مجھے گالی دی. هذا لكم، اس نے مجھے مکے سے مارا. هذا وكز وهذا ركل، اس نے مجھے لات ماری. وهذا عضني، اس نے مجھے دانتوں سے کاٹا، وغیرہ وغیرہ. فهناك أساليب الشكاوى وأساليب حادة في الشكوى. فمثل هذه الدروس سنأخذ بإذن الله. أولا عندنا شكاوى الطلاب. الطلاب يشتكون، كذلك كما قلنا شكا يشكو، كذلك يوجد اشتكى يشتكي من باب افتعال. يشتكي الطالب، طالب علم شکایت کرتا ہے. طيب انا اشتکی کثیرا جدا، میں بہت زیادہ شکایت کرتا ہوں. مثلا عندي ألم في البطن او عندي صداع في الرأس، فانا اقول انا اشتکی من الصداع، مجھے سر کے درد سے شکایت ہے، مجھے سر کے درد سے بہت شکایت ہے. انا في رأسي صداع وانا اشتکی منه وانا اعاني، عانى يعاني، أنا أعاني من الألم في الجسم ومن الصداع في الرأس. طيب سندرس. قال رحيل عفوا يا معلمي، معاف کرنا میرے استاذ. اشکو الیک خالدا، میں آپ کو خالد کی شکایت کرتا ہوں. اشکو الیک، انا اشکو الیک خالدا. فقال المعلم تشکوه، کیوں اس کی شکایت کرتے ہو؟ لما، کیوں تشکوہ، کیوں آپ اس کی شکایت کرتے ہیں؟ فقال هل آذاک فی شیء، کیا اس نے آپ کو کسی چیز میں تکلیف دی ہے؟ آذا یؤذی، آذا یؤذی، ایذا دینا. طیب هل آذاک، هل آلمک، آلم یولم، کسی کو تکلیف اور درد دینا. من العلم، العلم درد. آلم یولم.
حل عالمک و آذاک فی شیء، کسی چیز میں آپ کو تکلیف دی؟ فقال نعم، جی ہاں، فقد ضربنی، مجھے اس نے مارا ہے، ضرب یضرب مارنا، ضرب الاستاذ الطالب، استاد نے طالب علم کو مارا، فہل ضربنی و اوجعنی، مجھے اس نے مارا، و اوجعنی، مجھے اس نے تکلیف دی، اوجع یوجع، الوجع، الوجع معناه الالم۔ فقال المعلم لما ضربته یا خالد، آپ نے اسے کیوں مارا ہے خالد؟ ضربتا فعل ماضی ہے، لما ضربتا، کیوں مارا آپ نے خالد کو، اے خالد، اما تتقی اللہ، کیا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے؟ اما، الا، الا تتقی، کیا آپ ڈرتے نہیں ہو اللہ، اللہ سے؟ الا تخافو، الا تخافو من عذاب اللہ، کیا آپ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ خاف یخافو، خوف کھانا، الا تخافو، الا تتقی، الا تخشى۔ فقال خالد عفوا یا معلمی، معاف کرنا، ما ضربته، میں نے نہیں مارا، الا، مگر اس کے بعد، الا بعد ان خمشنی، اس کے بعد کہ اس نے مجھے چونڈی لگائی، چونڈی یعنی انگلیوں سے اس طرح سے اس کے کھال کو پکڑنا اور زور سے، جس کو ہم کہتے ہیں چونڈی لگانا۔ فقال عفوا یا معلمی ما ضربته الا بعد ان خمشنی، اس نے پہلے مجھے اسی طرح سے تکلیف دی انگلیوں کے ذریعے سے، تو اس کے بعد میں نے اس کو مارا۔ بعد ان خمشنی، خمشا یخمشو۔ فقال المعلم احقا ما تقول یا خالد، اے خالد، جو آپ کہہ رہے ہو کیا وہ سچ ہے؟ احقا، کیا سچ ہے؟ ما تقول، الذی تقول، جو آپ کہہ رہے ہیں۔ فقال نعم صدقا ما اقول، سچ ہے، ما اقول الذی اقول انا یا معلمی، اذن، تب تو، اذن معنی تب، تب تو کیا بنتا ہے؟ انت المعتدی یا راحیل، اے راحیل آپ ہی معتدی ہیں، آپ ہی شروع کرنے والے ہیں، آپ نے پہلے تنگ کیا پھر اس نے آپ کو مارا تو بات ختم ہو گئی۔ انت شرعت وانت بدأت، بدأ یبدأ، انت بدأت بالخمش او بالخموش وهو ضربك فانت المعتدی انت المتجاوز، آپ تجاوز کرنے والے ہیں، انت بدأت۔ فقال راحیل لقد كذب في ادعائه، لقد كذب، اس نے جھوٹ بولا، كذب يكذب، لا تكذب، جھوٹ مت بولو، انا لا اكذب، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ فقال راحیل لقد كذب، اس نے جھوٹ بولا ہے، في ادعائه، اس نے دعویٰ کیا، لقد كذب في ادعائه، کہ اس نے تو کیا کیا؟ جھوٹ بولا، في ادعائه، کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، یا معلم، اے معلم، لقد كذب في ادعائه یا معلم، اے میرے استاد، اس نے جو دعویٰ کیا ہے یہ جھوٹ ہے۔ ما هو دلیلک، آپ کی دلیل کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ ما هو دلیلک یا خالد؟ انظر الى اثر خمشه، دیکھو اس نے جو مجھے نوچا ہے، نوچنا میں نے کہا تھا چنڈی لگانا، وہ خیر نوچنا ہے۔ انظر الى اثر خمشه، دیکھو نوچنے کا جو اثر ہے، نوچنے کی جو علامت ہے، یا معلمی علی وجہی، میرے چہرے پر واضح، علی وجہی واضح۔ طیب، انظر الى اثر خمشه یا معلمی علی وجہی، فاثر الخمش موجود علی وجہی، کیف یکذب؟ فقال المعلم ای واللہ الاثر ظاہر، الاثر واضح جدا، علیکما، تم دونوں پر لازم ہے، ان تتسامحا، کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ ای واللہ الاثر ظاہر، یہ تو بالکل واضح اثر ہے، علیکما ان تتسامحا، ایک دوسرے کو معاف کرو، طیب، ویعفو کل صاحب، کل عن صاحب، ویعفو کل، یعفو فعل، کل فاعل، عن صاحبہ، اپنے ساتھی کو معاف کر دے، اپنے صاحب کو، دوست کو معاف کر دے، کل واحد منکما یعفو عن صاحبہ ویغفر له ویسمح۔
فقال راحيل وخالد قد تسامحنا، قد تسامحنا. السمح من جانبين، فهذا هو تسامحنا أي السمح والعفو من جانبين، أنا سمحت وهو سمح، تسامحنا. وعفا كل منا عن صاحبه، وعفا كل منا، وعفا كل منا عن صاحبه، اور ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو معاف کیا. وعفا کل منا عن صاحبہ یا معلمنا، اے ہمارے معلم. احسنتما، تم دونوں نے بہت اچھا کیا. احسنا یحسن احسان. احسنتما، تم دونوں نے اچھا کام کیا. وبارک اللہ فیکما، اللہ تعالیٰ تم میں برکت کرے. ثم هذا التمرين نحن أنهينا، وينبغي هذه الجمل نراجع مرة ثانية ونطالع ونحفظ هذه الجمل المفيدة إن شاء الله. سنأتي بدرس آخر كذلك في هذا الموضوع، والسلام عليكم.